اور مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت یہ چائنیز کے بینک سے پیسے مانگے کہ $500 ملین مانگے، ہم نے دیں، ہمیں لون دیں، ہم نے گیس پائپ لائن بنا لی. امریکنز نے ان کو منع کیا، ان کو چائنیز کو اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور چائنا نے نہیں کی تھی، انہوں نے پیسہ پول آؤٹ کر لیا تھا کیونکہ امریکنز منع کر رہے تھے. دنیا کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے، کہ دنیا میں دیکھیں جی کہ اس میں انڈینز کسی کی نہیں سنتے، چائنیز نہیں سنتے، سارے سنتے ہیں، اپنے مفاد اپنے انٹرسٹ کے لیے سنتے ہیں. انہیں جو ہی لگا کہ امریکہ کی بات مان کے ہمیں زیادہ فائدہ ہے تو وہ اس ڈیل میں سے نکل گئے، اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں لون دینے سے انکار کر دیا. تو اب پیسہ کہاں سے ہے؟ اب پیسہ انہوں نے ٹیکس لگایا زرداری صاحب کے دور میں، جناب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب اور زرداری صاحب کے دور میں لگا ٹیکس، وہ تھا GADC جس کو کہتے ہیں، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جس کا سکینڈل عمران خان صاحب کے دور میں آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سٹوری کی ہوئی ہے کہ 700-800 روپے اکٹھے ہوئے. انہوں نے اس قوم سے، اس ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ظلم دیکھیں، اور یہ مارے کھاتی جا رہی ہے. بڑا مطلب ہے ہمارا سٹیمنا ہے. ہم نے 800 ارب کہہ رہا ہوں، ملینز نہیں کہہ رہا، 800 ارب روپے اکٹھے کیے گئے اس قوم سے. فرٹیلائزر انڈسٹری سے اکٹھے کیے، کسانوں سے کیے گئے، CNG سے کیے گئے، جہاں جہاں گیس استعمال ہو رہی تھی IPP سے، وہاں سے اکٹھے کیے. 700-800 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا. یہ ہمارے یہ جتنے بھی تھے آگے پروڈیوسر تھے، آگے جمع نہیں کروایا. جو انہوں نے جمع کروانا تھا حکومت پاکستان کو لوگوں سے لے کے، ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ لوگ گیس پائپ لائن نہیں بنا رہے. یہ کہہ کے بزنس مین نے پیسہ روک لیا. جب عمران خان صاحب کا حکومت آئی، ان کا دور ہے، اور سٹے لے لیا انہوں نے عدالتوں سے، ان کا دور آیا تو خان صاحب، اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے پوسٹر بوائے، انہوں نے بیٹھ کے ڈیل ماری. خان صاحب کے اپنے بزنس مین دوست تھے، بہت سارے قریبی لوگ تھے، کچھ ڈونر بھی تھے. انہوں نے ڈیل ماری کے ایک کام کرتے ہیں. اب 800 روپیہ لوگوں سے لے لیا ہے انہوں نے. گیس پائپ لائن یہ ایران کے نام پہ وہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے لوکل اس سے ریسورسز سے بنائیں گے گیس. انہوں نے کہا ایک کام کریں، آدھے پیسے آپ رکھ لیں، آدھے ہمیں دے دیں. یہ ڈیل کی گئی اسد عمر عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے کی کہ 800 روپیہ ہمارا رکا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، سٹے ہوئے عدالتوں کے پاس نہیں کہ اسٹے خالی کر ہمیں پیسے دیں. اگر 600-700 ارب تھا. یہ ڈیل سائن ہو کے منظور ہو کے اپلیکیشن آ گئی. یہ سٹوری میں نے بریک کی ہوئی ہے. اس وقت ہم اس 92 پہ تھے، اسکینڈل بریک کیا ہے، رولا مچ گیا. خان صاحب راز ہو گئے. ہم 4-5 اس وقت لوگ تھے جو فالو کر رہے تھے اس کو. اس میں میں تھا، اگر ارشد شریف تھا، اس میں مالک تھا، اس میں کاشف عباسی، اور خان صاحب کو خبر دی کہ اور آپ کو عامر متین سب ساتھ ہمارے کرتے تھے. انہوں نے یہ گینگ آف 4 ہے جو ہمیں چلنے نہیں دے رہا ہماری اکانومی کو، اور یہ دیکھیں خبریں کر رہے ہیں اس ڈیل کے خلاف. ہم نے کہا 800 ارب روپیہ جو ہے اس ملک اور قوم کا اکٹھا کر چکے ہیں. یہ کیسے آپ بزنس مین کو دے سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنی جیبوں میں ڈالیں اور گھر چلے جائیں. خان صاحب نے کہا جناب اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. ہم نے سٹوریز کی اس پہ، جناب اس میں دباؤ میں آئے خان صاحب. انہوں نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کریں جناب یہ پیسے معاف کریں یا نہ کریں. انہوں نے آلٹرنیٹس نکالا تھا اس وقت خان صاحب نے پیسے معاف کرنے کے لیے. ہماری جان پہ بنی ہوئی کہ جناب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. اللہ کا شکر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ جناب یہ کیسے لوگوں کا پیسے آپ ان کو معاف کر سکتے ہیں. خان صاحب ناراض ہو گئے. اس ندیم، وہ نہیں تھے ایک ندیم بابر صاحب، ان کی اس میں شامل تھے، وہ سب سے زیادہ اس کے خلاف تھے. نہیں جناب یہ ڈیل ٹھیک ہو. میں کہ کیسے ٹھیک ہوئی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے ہمیں بلا کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. میں کہ عمر بھائی اگر یہ ہوگی نا تھرو نیب کا سب سے پہلا مقدمہ آپ پہ بنے گا. اس وقت آپ انرجی کو دیکھ رہے تھے. یہ ندیم بابر تو بھاگ جائے گا، اور بھاگ گیا وہ. میں کہ کیسے کر سکتے ہیں 800 روپیہ لوگوں کے اکٹھا کر کے کسی کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آج تک نہیں پتا وہ 800 روپیہ اس کے بعد کدھر گیا ہے. اور خان صاحب نے ایک دن ہمیں کہا تھا، میں عامر متین جب اس میں لوگ ہیں، مالک بیٹھا تھا، کاشف عباسی، سارے جرنلسٹوں کو بلایا ہوا تھا اسی سکینڈل کے بعد. انہوں نے فرمایا تھا جناب یہ 3 لوگ جو ہے نا، ان کا اگر شو بند کر دیا جائے نا تو اکانومی ترقی کر جائے، ملک ترقی کر جائے گا صرف 3 مہینے کے لیے. تو اس پہ کاشف عباسی نے، اگر انہوں نے ہمارا کہا، میں عامر اور اس کا مالک کا، تو کاشف عباسی نے جوک کیا. انہوں نے جناب ان کا شو تو آپ بند کرا چکے ہیں، تو اس کا یہ مالک کا شو بند کرا کے ملک کی اکانومی ٹھیک کرا لیں. یہ وہ سکینڈل تھا GADC کا جس کا آج تک نہیں پتا وہ 800 بلین روپیز کدھر ہے. لوگوں سے اکٹھا ہوا. اور پوچھنا چاہیے آصف علی زرداری صاحب سے اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب سے، آپ نے 14 سال پہلے جا کے یہ کلازز ڈلوائی تھیں جس کی $17 ارب ہمیں پینلٹی پڑ رہی ہے. آپ نے کس بنیاد پہ کرائی تھیں؟ آپ نے اس ملک کے مفادات کو آپ نے دیکھا تھا؟ آپ نے اپنے اوپر یہ جرمانے ڈلوا کے اپنے اوپر مہنگی کے، چل آپ نے مہنگی لے لی، معاف کی جا سکتے، ٹھیک ہے یار 19-20 ہوتا ہے ریٹ. آپ نے اپنے اوپر کلازز کیسے ڈلوا لی نوئنگلی کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے، اور 14 سال بعد بھی گیس نہیں ہے یہ آپ کی. آپ آج وہ دوبارہ اس ملک کے صدر بنے ہوئے جناب. بالکل صحیح. اور اسی قوم کا اتنا بڑا دل ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ ایرانین پائپ گیس لائن کن حالات میں، کس نے کنٹریکٹ کیے، کیا کلاسز ڈلوائیں، کیا اس پہ جرمانے لکھوائے گئے، اور کتنا 800 ارب روپیہ آپ نے اسی قوم سے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اس کو کہیں کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گئے، ریکوری ہوئی نہیں ہوئی. اور آج پوری قوم خوش ہو رہی ہے بیٹھے ہوئی کہ وہی اپنے زرداری صاحب پھر ہمیں بھاشن بھی دیں گے. افغان صدر بیٹھے، نو باڈی ول آسک ہم
کہ یہ آپ نے 14 سال پہلے ڈیل کی تھی سر, یہ کلازز رکھوائی تھیں, آپ نے کیوں رکھوائی تھی, یہ جرمانے والی کلاز کیوں رکھوائی تھی, نوئنگلی کہ انٹرنیشنل ہمیں ممالک اسپیشلی امریکن جو ہیں ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے, یا تو جائیں پھر ڈیفائی کریں امریکنز کو, جائیں پائپ لائن کھولیں. یہ 14 سال میں ہم نے اتنا سارا امپورٹ کیا ہے باہر سے, ہم نے مہنگی گیس لی ہے, قطر سے لی ہے اور دنیا کے ممالک سے کارگو لیے, بلینز آف ڈالرز ہم نے پیمنٹس کی ہیں, تو پھر اس کا کیا ڈیل کا ہمیں فائدہ ہوا؟ الٹا 17 ارب ڈالر کا بھی ہمارے اوپر وہ بل بنا کے بیٹھے ہوئے ایرانیئنز. الٹا ہمیں بنانا چاہیے تھا کوئی نہ کوئی ایسی کلاس ہوتی اس ٹائم پہ اس سے کچھ وہ نکال سکیں اس دورے سے. جناب کیا نکالیں گے؟ یہ ملک کی لیڈرشپ ہے, یہ سنسیریٹی ہے ان لوگوں کی. جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے, جو اس پہ ہیم آف افیئرز پہ لوگ بیٹھے ہیں نا, انہیں بیک گراؤنڈ میں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. یہ مٹی اور سوا یہی پتا ہوتا ہے, یہ جو انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی تھی, اس میں ایران کا کوئی قصور نہیں. I would say again, they are the good negotiator, they are the good businessmen, they are the good marketers. انہوں نے مارکیٹنگ کی ٹھیک کی, ان کا کام ہے انہیں سودا بیچنا ہے. ہم اپنا گھر دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ گئے تھے, گلیڈیٹرز گئے تھے ڈیل کرنے, کنٹریکٹ کرنے, بیوروکریسی گئی تھی, پولیٹیکل لوگ گئے تھے, یہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ 17 ارب ڈالر کا جرمانہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہاؤس